سو نیکی اور پھر خشوع خضوع سے ہو، ٹائم دیکھ کے، وقت کو آگے پیچھے کرتے نہیں بلکہ استحضار اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ انفال یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی اور مسلمانوں میں مال غنیمت کا کچھ اختلاف ہوا اور اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کافروں کو پھر بھی سکون نہ آیا اور مسلمانوں کو بار بار تنگ کرنے مدینے پہنچتے تھے۔ مسلمانوں کافروں کا جو قافلہ تھا مال لے کے وہ مدینے کے راستے سے گزرتا تھا، مسلمانوں نے یہ ارادہ کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمارے مال پہ ہی قبضہ کیا ہوا ہے جو ہم چھوڑ کے آئے تو یہ مال ان سے لے لیا جائے۔ حضرت ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزرنا تھا تو مسلمان اس کے لیے نکلے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور کافروں کو جب معلوم ہوا، ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ ہم لوٹے جائیں گے، تو وہ کافر ان کی حفاظت کے لیے آئے اور ایک بڑا لشکر لے کر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم تو اس لیے نکلے تھے کہ جو شان و شوکت ہے ان کی اس کے مال کو لیا جائے، لیکن اللہ یہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کہ اللہ اپنے حق کو ظاہر کرے اور کافروں کی جڑ کو کاٹے۔ یہ غزوہ بدر کے بارے میں پیشن گوئی تھی اور یہ اسلام کی ایسی لڑائی تھی جس کو قرآن نے فرقان کہا۔ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا مارکا تھا کہ جو تا قیامت جاری رکھا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور اس میں غنیمت کے احکام بیان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ پھر یہاں وہ مفصل واقعہ ہے کہ جب دارالندوہ میں یہ مشورہ کیا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن بدر کیا جائے، ملک بدر کیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا کسی بھی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی تدبیر کرتے تھے، مکر چال کرتے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا۔ پھر ابو جہل نے ایک دن خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا کہ اللہ یہ جو معمہ ہے یہ حل ہو جائے کہ اگر یہ نبی جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا اس سے بھی کوئی شدید عذاب برسا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ 2 وجہ سے عذاب نازل نہیں کرتے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے اور دوسرا وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان استغفار کرتے رہیں گے اللہ کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد غنیمت کا مال فیض تقسیم کا احوال بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جہاد کی آیات اتاری اور مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا اور جو ہجرت کر کے آئے ان کے احکام بیان ہوئے۔ اس کے بعد سورہ برات ہے، سورہ توبہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کے احوال بیان کیے۔ یہ بھی مشکل ترین غزوات میں سے ایک غزوہ تھا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے کا جو سب سے مشکل غزوہ تھا جس کو تبوک بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ گرمی کا تھا اور مسلمانوں کی جو کل ذریعہ معاش تھا کھجوریں تھیں وہ پکی تھیں اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے نکلے، اور یہ ساری دنیا کی سپر پاور جو اس وقت طاقت تھی وہ اس کے خلاف یہ لڑائی تھی۔ تو کافروں نے ہیلے بانے سے، منافقوں نے ہیلے بانے سے کام لیا، کبھی کہتے کہ ہماری کھجوریں تیار ہیں، کبھی کہتے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم گھروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقوں کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ یہ کبھی بھی اب یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہاں اگر یہ مال غنیمت دینے کا وقت ہو تو یہ توڑ کے پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو ظاہر کیا اور پھر ان کے نشانیاں بتائی کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، اور جب یہ آپ کے دشمنوں سے ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں، جب آپ سے ملتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کی احوال میں مکمل بیان فرمائے اور مومنین کی، کہ منافق وہ ہیں جو برائی
مسلمان مومن وہ ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، عنقریب اللہ رب العزت ان کو جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے۔ پھر ایک واقعہ یہاں مذکور ہے کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان تھے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں تو اس کو بخشش ہو سکتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم ذات تھے، رحم آ گیا تو وہ چلنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی آیات اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبر پہ جائیں گے منافقین کے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو غزوہ حنین میں تقریباً 9 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ جب مسلمان واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ 6 ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا اور فرمایا کہ ہم اس وقت تک نہیں کھولیں گے اپنے آپ کو جب ہمیں معاف نہ کیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلوایا اور کہا کہ آئندہ آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ 3 صحابہ کرام میں ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے ساتھ بات بتا دی کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا اور 50 دن تک وہ ان کو گھر والوں سے بھی دور رکھا۔ 50 دن اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر فرمایا کہ یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس غزوے کو ساعۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تنگی والا غزوہ، اور ان کی توبہ کو قبول کر کے اللہ نے یہاں مفصل ذکر فرمایا۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو عمل کی توفیق